الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر کے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرۃ الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت کو دور کرتا ہے، غریبی کو دور کرتا ہے. عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا. اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام. جود و سخا کا پرچم تو ہی، زخم جہاں کا مرہم تو ہی. مشکل کشائی تیرا ہی کام، خیر البشر پر لاکھوں سلام. اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج یا کل میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا. یہ ماہ مبارک عظمتوں، برکتوں، عزتوں اور شانوں والا مہینہ رمضان المبارک، اس کی آمد ہونے والی ہے. حدیث پاک میں ماہ رمضان کو اللہ پاک کا مہینہ کہا گیا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، سید الشہور شہر رمضان، ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے. یوں حدیث پاک میں بیان کیا گیا. اسی لیے عاشق رسول اور عاشق ماہ رمضان جھوم جھوم کر کے یوں ترانے گاتے ہیں، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف میں برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف سے ہی
ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ رمضان آنے سے پہلے ہی استقبالیہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو، جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے۔ پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لاکھاں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کے پروانے سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان شریف کی آمد تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے۔ ہمیں ہمیشہ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت کرنا چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے آسانی کے ساتھ رمضان گزر جائیں ایسے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ہو سکے ہم اس ماہ مبارک میں نیکیاں کریں، بھلائی کے کام کریں، رب کی رضا والے کام کریں۔ انشاءاللہ اگر یوں کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یقین جانیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ خدا ایسی عنایت کر میں کانپوں خوف سے تر تر، خدا ایسی عنایت کر میں کانپوں خوف سے تھر تھر، عصیاں سے حفاظت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محرومیوں سے بچائے رکھے، ہم ماہ رمضان کامیابی سے گزار پائیں، اس مقدس مہینے کی برکتیں پوری طرح سمیٹ پائیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے جو بخششیں، جو عزتیں اور جو شرف رکھا گیا ہے اس کے پوری طرح حقدار بن پائیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یہی ہمارا آج بات کرنے کا موضوع ہے۔ ہم نے ابتدا میں پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 177 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں صرف ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کامیاب گزار کر آخرت کے انعامات پانے کا ایک زبردست فارمولہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ 3 نکاتی فارمولے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ پہلا نسخہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، مطلب کیا ہے؟ خوب نمازیں پڑھو۔ رکوع اور سجدہ چونکہ نماز کے اعظم رکوع ہے، بہت اعلیٰ رکن ہے، اس لیے قرآن کریم میں نماز کو کبھی رکوع اور کبھی سجدہ کہہ کر پکارا گیا، کبھی سجدہ کہہ دیا گیا، کبھی رکوع کہہ دیا گیا۔ ایک مقام پر میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھو۔ یہاں نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا۔ غرض کامیابی پانے کا یہ پہلا نسخہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ مزید فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ علماء کرام نے آیت کے اس حصے کی وضاحت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ایمان والو، ایک یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ اس میں ریاکاری، دکھاوے وغیرہ کو شامل نہ ہونے دو، کیونکہ ریاکاری کے سبب اعمال قبول نہیں ہوتے، نہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ریاکاری سے پاک ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرو۔ دوسرا یہ فرمایا اے ایمان والو، نماز کے علاوہ اور جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ بجا لاؤ۔ مثلا روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج و عمرہ ادا کرو، تلاوت قرآن کیا کرو، درود و سلام کی کثرت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، وغیرہ وغیرہ عبادات بجا لاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی، یہ فرمائی اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے عبادات کرو، پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہی تو ہے جو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جس نے تقوی اختیار کر لیا، جو گناہوں سے بچ گیا، اصل میں تو سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے تمہارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا کن ورعاً تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا ایھا الناس افضل، سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی، لوگوں نے عرض کی نمازی۔ فرمایا نماز پڑھنے والا بعض دفعہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اور کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لہذا صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پھر عرض کیا راہ خدا میں لڑنے والا، راہ خدا میں جہاد کرنے والا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ کر سکتا ہے، نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ لوگ کہنے لگے روزہ دار سب سے افضل ہے، روزہ دار سب سے افضل ہے۔ فرمایا روزہ دار بھی کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی نیک کام بھی کرتا ہے۔ آخر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع یعنی پرہیزگار ہے، سب سے افضل بندہ پرہیزگار ہے۔ بے شک وہ ورع یعنی پرہیزگاری کے ذریعے اطاعت کو مکمل کر لیتا ہے، اطاعت کو مکمل کر لیتا ہے رب عز و جل کی۔ تو پتہ چلا افضل میں، اصل میں عبادت گزار وہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو گناہوں سے بچتا رہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اے ایمان والو صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادات بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ کہ گناہوں سے بچتے رہو۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ آگے فرماتا ہے میرا اللہ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو۔ یہ کامیابی پانے کا تیسرا نسخہ ہے، یعنی اے ایمان والو
لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور اچھے اخلاق اپناؤ، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ ان سے ملو۔ یہ 3 کام ہیں، نماز پڑھو، دیگر عبادات بجا لاؤ یعنی گناہوں سے بچتے رہو، اور تیسرا بھلائی کے کام کرو۔ اگر ہم یہ تینوں کام کریں گے ملے گا کیا؟ ہم یہ تینوں کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو سنو، اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا یہ 3 کام آخرت میں کامیابی دلانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب گزرے، اگر ہم آخرت میں عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جنت اور جنتی نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ اگر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان جو عظمتوں، جو برکتوں اور جو عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مقدس مہینہ کامیابی کے ساتھ گزار سکیں تو یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، صرف رمضان شریف میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی پڑھنی ہے، آخری دم تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان میں بھی اس کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں تراویح کی سنت بھی ہے، یہ بھی پڑھنی ہے، اور 20 کی 20 رکعتیں پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے، پورا مہینہ پڑھتے رہنا ہے۔ ظہیر نصیب کے مسجد میں باجماعت تراویح پڑھنے کی توفیق ملے، جہاں حافظ قرآن تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تراویح قرآن پاک کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں، بڑی برکتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے رمضان شریف میں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ مزید فرمایا، بندہ رمضان شریف میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو۔ ایسا درخت ہر سجدے کے بدلے جنت میں لگایا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت کے قربان جائیے، رمضان شریف میں صرف ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے، اور جنت میں اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ گھوڑے سوار 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، رمضان میں قدر کرتے ہیں نمازوں کی، رمضان میں رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ صرف روزہ رکھنے کا نام ہی رمضان نہیں، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ تمام برائیوں سے بچنا، چاہے وہ زبانی برائی ہو، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا یا تہمتیں لگانا وغیرہ وغیرہ، یا پھر نظر کی برائیاں ہو کہ بد نظری کرنا، یا کسی کو گھور کر دیکھ کر کے اس کو ڈرانا، اس کو تکلیف پہنچانا،
یا اشارتاً اس کا مذاق اڑا کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یوں ہر طریقے سے کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اور مسلمانوں، میں آپ کو ایک نسخہ اور بتا دوں، بڑا پیارا نسخہ، کہ آپ تمام گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی پورے ماہ کا اعتکاف کرتی ہے۔ یہ سنت رسول کو اپناتی ہے، سنتوں کو پھیلاتی ہے اور سنتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتی ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پورے ماہ کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ اسی سنت پر چلتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی پورے ماہ کا تربیتی اعتکاف رکھتی ہے، اجتماعی طور پر تربیتی اعتکاف رکھتی ہے کہ اس میں پورے جدول باقاعدہ بنے ہوتے ہیں کہ فجر سے لے کر کے 12 بجے تک، اور 12 بجے سے لے کر کے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، یوں جو ہے جدول لگے ہوتے ہیں کہ کبھی قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے تجوید و قراءت کے ساتھ، کبھی وضو کے فرائض سکھائے جاتے ہیں، کسی جدول میں غسل کے فرائض سکھائے جاتے ہیں، کسی جدول میں نماز کے احکامات اور نماز کے فرائض سکھائے جاتے ہیں، نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، یوں الحمدللہ بڑی زبردست اس میں تربیت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں خالی وقت دیا ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اعتکاف میں ہمیں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو مقامات بھی بتا دوں کہ جہاں جہاں یہ پورے ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں، پہلا تو یہ آپ کے قریب محمدی مسجد میرا روڈ میں پورے ماہ کا اعتکاف ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس میں الحمدللہ باقاعدہ معلم رکھے گئے ہیں جو کہ ہمارے اصلاح فرمائیں گے، ہمیں تربیت کریں گے، علم سکھائیں گے۔ اور دوسرا مقام ہے ناریل واڑی قبرستان رے روڈ بھائی کلّہ کے پاس، وہاں پر بھی الحمدللہ پورے ماہ کا اعتکاف ہوگا۔ وہاں پر بھی الحمدللہ ایک زبردست معلم ہیں حاجی ذیشان اتاری صاحب، وہ بھی وہاں پر بیٹھ رہے ہیں، تو وہ معتکف حضرات کی تربیت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو غنیمت جانیں، اور کم از کم سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے گدا ہیں، تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو پورے ماہ کا اعتکاف کریں، رمضان میں پورے ماہ کا اعتکاف کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، سب کو درست فرما لیں۔